السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حافظ بشارت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الناس کیوں نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظ کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور وہ جادو ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی پیر کو بلایا، نہ کسی پیر کے پاس گئے، نہ کوئی تعویذ پہنا، نہ کوئی دربار چومنے گئے۔ اور اگر آج کے حال کی بات کریں، اگر کسی کو وسوسے آ جائیں، آج اگر کسی کو نظر لگ جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سیدھا پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ نظر کا تعویذ دے دیں پیر صاحب، کالے مر کی قربانی دے دو، 7,000 فیس اور جادو ختم۔ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے قرآن سے علاج کیا اور ہم قرآن چھوڑ کر جعلی پیروں سے تعویذ لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الناس میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو دلوں میں چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب رب الناس، مالک الناس، الہ الناس خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو ہم 1-2 نمبر پیر کے در پر کیوں جھکیں، جنہیں نہ قرآن آتا ہے نہ دین کی سمجھ، صرف کاروبار آتا ہے۔ آج کا اصل پیغام، علاج صرف اللہ کے کلام سے کرو۔ صبح شام سورۃ الناس، سورۃ فلق اور آیت الکرسی کو پڑھو۔ ہر پریشانی میں اللہ سے رجوع کرو، جعلی پیروں سے نہیں۔ آخر میں میرے بھائی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورۃ الناس کافی تھی تو تیرے لیے پیر کافی کیوں ہے؟ تھوڑا غور کریں اور قرآن کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اللہ کافی ہے، پیر نہیں۔ آپ کا بھائی حافظ بشارت، جزاک اللہ۔